پہلے مصرے میں جیسے کہا فہم و خاطر جو ہے نا اس کو تیز کرنے میں مت لگ جاؤ بس کہ ہر وقت اسی فکر میں رہو یار میری عقل جو ہے نا وہ تیز نہیں ہو رہی ہے، میں بن جاؤں فلاں افلاطون بن جاؤں، میں سقراط بن جاؤں، بقراط بن جاؤں، مجھے یہ سب آ جائے اور میں بہت ڈیبیٹ کرنے والا ہو جاؤں۔ نہیں، حق کو پانے کے لیے معرفت کی ایک دلیل کافی ہے۔ اگر تیرے دل میں یقین کامل ہے تو پھر یہ سارے دلائل بیکار ہیں۔ بس راضی تو وہاں بالکل اپنے آپ کو خالی کر کے بیٹھ گئے اس ایک جملے کے بعد، اور اپنا سب کچھ حضرت کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد انہی کے قدموں پہ قربان ہو گئے۔ وہ ان سے بیعت بھی کی اور پھر جو معرفت طے کی ساری انہوں نے طے کرائی۔ فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ، جو شکستہ می نگیرد فضل شاہ۔ یہ فہم، یہ ذہن اور یہ استدلال جو ہم کرتے ہیں، اور یہ ہماری خاطر، ہماری سوچ فکر اپروچ، اس کو تیز کر لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کوئی ہدایت کی گارنٹی نہیں ہے، سمجھے بھائی؟ یہ فہم و عقل کو تیز کر لینے سے اور اس کی دھار بنا لینے سے اور خوب عقل کو چمکا چمکا کے تیز کر کے کہ اپنے آپ کو بہت اچھا ڈیبیٹر بنا لیا، آپ نے بہت ماہر بنا لیا، بہت آپ تیز ہو گئے، بہت آپ چرب زبان ہو گئے، آپ کا علم شارپ ہو گیا، آپ کا ذہن شارپ ہو گیا، یہ ہدایت کی گارنٹی نہیں ہے۔ اس سے کچھ نہیں ہوگا ہدایت میں، اس راستے میں، اللہ کی طرف جانے میں۔ تو یہ زیادہ آپ کے استدلال کی قوت ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نیست راہ، اگر یہ تیزی فہم انسان کو ہدایت دلوا سکتی تو جتنے عقل مند، ابھی ان فلسفیوں کی بات ہو رہی تھی، یہ سارے ایک سے ایک افلاطون ہیں، ان میں ایک سے ایک افلاطون۔ ان میں بعض لوگ تو بہت بڑے بڑے فلسفی ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں۔ کل دنیا میں جو عظیم ترین فلسفی ہوئے ہیں وہ 30 ہیں، یونان کی تاریخ سے لے کر آج تک بہت بڑے بڑے مایہ ناز فلسفی۔ ان 30 کو ہی لیں تو وہی سب سے زیادہ گمراہ نکلیں گے اور وہی سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے پائے جائیں گے، جن کو دنیا نے مانا کہ سب سے عظیم ہے۔ اور یہ سمجھ لیں ہزاروں لاکھوں کی عقلوں کا نچوڑ ہے کہ کتنا کم ریشو ہے، دیکھیں آپ۔ تو اب یہ جو ہیں ان کو جب خدا نہیں ملا اور انہوں نے جب اللہ کو نہیں پایا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر عقل کی بنیاد پہ اور اس کی تیز فہمی کی بنیاد پہ تو یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ہاں، خدا کو پانے کے لیے سبحان اللہ وہ کام کہ جو سب سے ہو جائے، اللہ کی شان، یہ کام تو نہیں کر سکتے نا ہم۔ جب ہزاروں میں 30 فلسفی ملے تو اب کون دم مار سکتا ہے کہ میں عظیم ہو جاؤں، بڑا تیز ہو جاؤں، بہت عقل مند ہو جاؤں؟ کیسے ہو سکتا ہے اتنا کم ریشو؟ تو اللہ نے اپنی معرفت کو ایسے مشکل ریشو میں نہیں ڈالا، اس نے اپنا قرب بہت آسان کیا ہے، بہت آسان۔ بس وہ کام کر لے اور وہ سب کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جز شکستہ می نگیرت فضل شاہ، اس کا فضل تو ہمارے اندر یہ ڈھونڈتا ہے کہ ان میں کون شکستہ ہے، کس کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ تو یہ ڈھونڈتا رہتا ہے، اس کو دل دیکھتا ہے کہ کس کا ٹوٹ گیا، کون ہے جو بکھر گیا، کون ہے کہ جو پسیج رہا ہے، اندر سے رو رہا ہے، جس کے اندر خشوع ہے، جس کے اندر طلب ہے، جو ٹوٹ چکا ہے، دنیا سے ٹوٹ گیا ہے، لوگوں سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا ہے، اس کو تو یہ دیکھ رہا ہے۔ اور دل کے ٹوٹے ہوئے بہت ملتے ہیں، دیکھو نا، اب دل توڑ کے ہم سب ہی بیٹھے ہیں تقریباً، ساری دنیا میں دل کے جو ہیں وہ مریض مل جائیں گے اور شکستہ دل لوگ مل جائیں گے، لیکن پھر وہ کیوں نہیں پاتے خدا کو؟ ہاں، مسئلہ یہ ہے۔ تو یہ بات یاد رکھو کہ دل توڑ کے بس اس سے جڑواؤ نا، جڑوانے کہیں اور پہنچ جاتے ہیں۔ گاڑی پنکچر ہوتی ہے تو درزی کے پاس تھوڑی جاؤ گے،
ہیں بھائی گاڑی پنکچر ہو گئی، آپ درزی ڈھونڈ رہے ہو کہ یار چلو اس سے جا کے سلائی کروا لوں، وہ تھوڑی کرے گا۔ گاڑی پنکچر ہو گئی ہے تو آپ کوئی میکینک کے پاس تھوڑی جاؤ گے کہ بھائی اس کو ذرا سا چوٹ لگا دو، نہیں۔ گاڑی پنکچر ہو گئی ہے تو آپ کسی مزدور کے پاس، کسی معمار کے پاس نہیں جاؤ گے بھائی اس کو تھوڑا سیمنٹ لگا دو، کوئی پتھر لگا کے سیمنٹ لگا کے بجری لگا کے پلاسٹر کر دو۔ گاڑی پنکچر ہو گئی ہے تو آپ کسی ہسپتال میں تھوڑی جاؤ گے کہ ڈاکٹر کو دکھا دوں، سرجن کو، بڑے اچھے اچھے ڈاکٹر، نہیں، پنکچر والے کے پاس ہی جاؤ گے۔ اور اگر آپ کا کہیں جسم پھٹ گیا ہے تو پھر پنکچر والے کے پاس نہیں جاؤ گے، سیدھے اسپتال جاؤ گے، ایسے ہی ہے نا۔ کپڑا پھٹ گیا ہے تو درزی کے پاس جاؤ گے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ تو کہیں آپ کو ڈاکٹر چاہیے، کہیں آپ کو درزی چاہیے، کہیں آپ کو پنکچر والا چاہیے، کہیں آپ کو میکینک چاہیے۔ اگر گاڑی خراب ہو گئی ہے تو میکینک چاہیے۔ اب دل ٹوٹ گیا ہے تو ہم سب کے پاس جا رہے ہیں جڑوانے کے لیے، سب کے پاس، ہر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، لیکن اس کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا رہے، اس کے پاس نہیں جا رہے کہ رب دنیا نے تو دل توڑ دیا ہے، تو ہی جوڑ سکتا ہے۔ تو اگر ایک دفعہ اس کے پاس چلے جائیں تو دیکھو حدیث کتنی پیاری ہے، میں آپ کو سنا دوں۔ انا، حدیث قدسی ہے، وہ فرماتا ہے انا عند المنکسرۃ قلوبہم، انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں۔ وہ فرما رہا ہے میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں، المنکسرہ قلوبہم، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ یہ راز اقبال نے سمجھا، اور پھر اس نے کیا بات کی ہے دیکھو، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عظیم تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ جتنا شکستہ ہوگا اتنا ہی اس کے یہاں عزت پائے گا، عظمت پائے گا۔ تو جڑے ہوئے دل جو ہیں نا وہ نہیں چلیں گے، ٹوٹے ہوئے دل جو، اور یہ آسان ہے، جڑا ہوا دل تو مشکل ہو جاتا ہمارے لیے۔ وہ کتنا کریم ہے کہ ٹوٹے ہوئے دل میں وہ آ رہا ہے، ساری دنیا بنے بنائے گھر میں آتی ہے ہم خود بھی جس گھر میں اتریں گے، جس مکان میں پورا ورنش ہو، پورا بنا ہوا ہو، پورا کنسٹرکٹڈ ہو، ایک ایک چیز پرفیکٹ ہو، اور اس ذات کو دیکھو کیسی کریم، فرماتا ہے توڑ دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اس کے ریزہ ریزہ کر دو، جتنا توڑ پھوڑ کے بیٹھو گے میں اتنا ہی زیادہ ملوں گا۔ تو وہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں آتا ہے، کیونکہ یہ کام ہر وقت ہوتا رہتا ہے۔ دنیا اسی لیے اس نے ایسی بنائی ہے کہ یہاں دل ٹوٹیں زیادہ، یہ حکمت ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں، کہتے ہیں دنیا میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، ویسا کیوں ہو رہا ہے۔ او بھائی جنت کا جو مقصد ہے وہ کچھ اور ہے، وہاں دلوں کو توڑنا نہیں ہے، اس لیے جنت مکمل ہے، جنت پرفیکٹ ہے، جنت میں کوئی وہاں نہ غم ہے نہ فکر، اس کو مکمل کر دیا، نہ کوئی وہاں پہ خواہش ادھوری رہے گی، نہ کوئی تمنا جو ہے وہ ناقص رہے گی۔ تو دل ہی نہیں ٹوٹتے وہاں پہ، تو اس کا مقصد دوسرا ہے، وہ تو اجر و انعام کی جگہ ہے۔ دنیا میں چونکہ انسان کو اجر و انعام چاہیے اور کامیابی درکار ہے اور رب تک پہنچنا ہے، یہ اس کی آزمائش ہے، تو یہ دنیا کو ایسا بنا کر کہ یہ زیادہ تر آپ کا دل توڑتی رہے اور آپ کے موافق نہ آئے، تو اس کی وجہ سے جب آپ کا دل بار بار ٹوٹ جائے تو پھر آپ جلدی جلدی اس کے قرب کے احساس سے لبریز ہوتے چلے جائیں، آپ زیادہ سے زیادہ اس کو پاتے رہیں اور وہ آپ کے قریب ہوتا رہے۔ تو یہ تو بہت کام کی چیز ہو گئی دنیا اس طرح، یہاں کی توڑ پھوڑ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ گھر کس لیے گرائے جا رہے ہیں دنیا کے ہمارے، تاکہ ہم اس کے پاس اپنا گھر بنا سکیں۔ یہاں یہ ہمارے دلوں میں یہ خنجر کیوں چل رہے ہیں، تاکہ ہم وہاں کی راحتیں پا سکیں۔ یہاں جدائیاں کیوں ہو رہی ہیں، تاکہ اس کا قرب، اس کا وصال نصیب ہو سکے۔ یہاں غم کیوں تازہ ہوتے رہتے ہیں، تاکہ اس کی یاد بار بار آتی رہے۔ یہ نا، تو اس لیے جناب وہ حضرت کیا نام ہے ان کا، غنی کاشمیری کا ایک شعر آیا تھا پیچھے، شاید آپ کو یاد ہو، کچھ مفہوم ذہن میں ہو،
انہوں نے اسی حوالے سے ایک بات کی تھی بہت پیاری. غنی کاشمیری بھی بھائی بہت لاجواب چیز تھے, کیا بات تھی, اور پرانے آدمی ہیں, فارسی میں کلام کیا زیادہ. انہوں نے جو شعر کہا تھا اس میں انہوں نے اس کی انڈے کی مثال دی تھی کہ دیکھو وہ انڈا جب تک ٹوٹتا نہیں ہے نا تو بالوں پر نکل کے پرندہ اڑتا نہیں ہے. جب انڈا اگر وہ ایسے بند رہتا ہے تو پرندہ نہ بالوں پر اگتے ہیں اس کے, نہ وہ نکل پاتا ہے. تو یہ جو ہمارے بالوں پر نکلتے ہیں نا, یہ بھی یہ اندر کی شکستگی کے بعد ہی نکلتے ہیں. اسی میں اڑان ہے ہماری, جب ہم اندر سے ٹوٹیں گے. تو بڑی زبردست مثال دی انہوں نے بھی. تو فرما رہے ہیں جناب کہ یہ جو ہیں جز شکستہ می نگیرت فضل شاہ. اب اس کا ترجمہ سمجھ لیں کہ سوائے ٹوٹے ہوئے کے, جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے, شاہ کا فضل, اس شہنشاہ حقیقی کا فضل سوائے ٹوٹے ہوئے دل کے کسی اور کو نہیں سنبھالتا, چھوڑ دیتا ہے. وہ جس کو اپنے اس میں کیئر میں لیتا ہے, جس کی وہ حفاظت کرتا ہے, جس کو پالتا ہے, وہ ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے. جس کو وہ سنبھالتا ہے وہ ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے. تو ٹوٹے ہوئے دل کے علاوہ وہ کوئی اور چیز نہیں لیتا, وہ اسے چھوڑ دیتا ہے. اس کا فضل. تو اگر فضل چاہیے تو دل توڑ کے بیٹھو اور دل کے ٹوٹنے کو اپنے لیے معرفت کا, حصول معرفت کا ذریعہ بناؤ. اللہ اکبر. تو یہ ہے اصل میں سیدھا راستہ. تو پہلے مصرے میں جیسے کہا فہم و خاطر جو ہے نا, اس کو تیز کرنے میں مت لگ جاؤ بس, کہ ہر وقت اسی فکر میں رہو یار میری عقل جو ہے نا وہ تیز نہیں ہو رہی ہے, میں بن جاؤں فلاں افلاطون بن جاؤں, میں سقراط بن جاؤں, بقراط بن جاؤں, مجھے یہ سب آ جائے اور میں بہت ڈیبیٹ کرنے والا ہو جاؤں. نہیں, یہ تو اللہ کی دین ہے. اس کو بھی پھر اسی کی ضرورت ہے, جو ایسا ہے نا اس کو بھی یہی چاہیے ہوگا جو یہ بتا رہے ہیں اس کا. ادروائز وہ اتنی تیز عقل کے ساتھ اور گمراہ ہو جائے, اور آپ پھر بچ گئے کہ چلو آپ کی عقل اتنی شارپ نہیں, آپ اتنے بڑے افلاطون نہیں, تو اب ویسی بے باکیاں بھی نہیں, جرتیں بھی نہیں, اب اپنی حد میں ہیں. تو بات یہ ضرورت اسی چیز کی ہے سب کو. کسی کی؟ دل شکستگی کی. دل شکستگی سب کو ہی چاہیے. اس لیے غنی کاشمیری کا شعر یہاں بھی دیکھو, میں آپ کو سناتا ہوں. وہ فرما رہے ہیں دل باستدلالم بستم ماندم از مقصود دور. دل باستدلال بستم ماندم از مقصود دور. نرد بان کردم تصور راہ نہ ہموار راہ. کہتے ہیں دل کو استدلال کے ساتھ میں نے باندھا ہوا ہے اور مقصود سے دور بھٹکے جا رہا ہوں. دلیلوں میں کھویا ہوا ہوں, بس دلیل دلیل استدلال, ایسے ثابت کر دوں ایسے ثابت. یہی ہے نا علم. علم دلائل کا نام ہوتا ہے نا. دلیلوں میں بھٹکا ہوا ہوں, دلیلوں سے کام چلاتا رہتا ہوں, ہر وقت اسی پیچ و تاب میں رہتا ہوں کہ دلیل کیا ہے دلیل کیا ہے, اور مقصود ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. نرد بان کردم تصور آئے نہ ہموار رہا. اور نرد بان تصور کر لیا کس کو؟ آڑے ٹیڑھے راستے کو. جو راستہ ادھر ادھر بھٹکا ہوا ہے اس کو نردبان بنایا ہوا ہے میں نے, یعنی زینا. تو بھلا ایسے غلط راستوں پہ چل کے میں زینوں کا سفر طے کر لوں گا اور میں بلندیوں کو چھو لوں گا؟ نہیں. غنی کاشمیری نے بہت پیاری بات کی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو علم پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں یہ بیکار ہے, نہیں. علم کی اہمیت کو کم نہیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء سب بیکار ہیں, اور یہ جو عقلی جو ہم مشگافیاں کرتے رہتے ہیں, اور یہ جو دلائل ہم پڑھتے پڑھاتے اور یاد کرتے کرواتے ہیں, یہ سب یہ بیکار نہیں کہہ رہے اس کو. یہ تو بہت کام کی چیز ہے, اس پر تو دین کھڑا ہوا ہے. وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ کہیں اس کے اندر کھو کر تم اس مقصود اصلی سے غافل نہ ہو جانا, اس کو آخری منزل نہ سمجھنا. اسی میں سے تم نے وہ چیز پانی ہے کہ تمہارے لیے زیادہ آسان ہے کہ تم عقل کی گتھیاں سلجھا چکے ہو, اب صرف معرفت کی گتھی رہ گئی ہے, دل کی گتھی رہ گئی ہے جس کا بندھن کھولنا ہے. تمہارے لیے زیادہ آسان. جیسے اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء, سوائے اس کے نہیں کہ اللہ سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں.
تو علماء کے لیے زیادہ آسان ہے منزل طے کرنا، کیونکہ وہ عقلی طور پہ ساری چیزیں جانتے ہیں جو صوفیہ اپنے دل سے پہچانتے ہیں. یہی وجہ ہے وہ حضرت امام راضی کا واقعہ نہیں ایک دفعہ ہم نے ذکر کیا تھا، جب وہ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سے ملے تھے تو انہوں نے ایک قدم میں ہی ساری منزل طے کرا دی تھی، کیونکہ ان کے 100 قدم پہلے سے طے ہو چکے تھے. اب وہی قدم نہیں اٹھ رہا تھا جو یہاں آ کے اٹھایا انہوں نے. وہ کیا کہ وہ جب وہاں پہنچے خوارزم ایک جگہ تھی، بہت بڑی سلطنت تھی ایران پہ، ایران اور یہ سینٹرل ایشیا پہ مشتمل. تو وہاں کسی علاقے میں جب وہ گئے تو ان کا طریقہ یہ تھا، تمام شہر کے علماء جو تھے وہ سب جمع ہو جاتے تھے، پھر وہ ان کے سامنے زبردست علمی تقریر کرتے تھے اور ان کو گائیڈ کرتے تھے. تو جب خوارزم پہنچے تو وہیں حضرت نجم الدین کبریٰ رہتے تھے. سارے علماء شہر کے جمع ہوئے اور حضرت امام راضی نے وہاں پہ جو تقریر کی تو 1000 دلائل پیش کیے اللہ تعالیٰ کے ثبوت پر، اللہ کے وجود پر، وجود حق پر 1000 دلائل پیش کیے. لوگ اشش کر اٹھے، حیران رہ گئے، ان کے علم کی داد دیتے رہے ہر طرف سے کہ کیا بات ہے صاحب، ہم تو 100 دلائل نہیں دے سکتے، وہ لوگ سوچ رہے ہیں، اور یہاں 1000 دلائل. تو اس پر شیخ نجم الدین کبریٰ نے فرمایا، جب ان کو یہ بات پتہ چلی اپنے حجرے میں، وہ نہیں آئے، سب آئے تھے، وہ نہیں آئے. انہوں نے فرمایا کہ دل میں شک ہے، دل میں شک ہے. کہا حضور دل میں شک ہے کیوں؟ کہا اسی لیے تو 1000 دلائل کی ضرورت پڑی، ورنہ دل میں شک نہ ہوتا تو ایک دلیل کافی تھی. ان سے کہو کہ اللہ کی ایک دلیل کافی ہے، اگر یقین حاصل ہے تو، اگر معرفت حاصل ہے تو ایک دلیل کافی ہے، ایک مشاہدہ کافی ہے. یہ جب سنا تو امام راضی تڑپ گئے، انہوں فوراً وہ پہنچے وہاں اور کہا کہ حضور آپ تشریف نہیں لائے. تو فرمانے لگے کہ ہمیں ضرورت نہیں، اس لیے کہ تم خدا کو دلیل سے مانتے ہو اور ہم خدا کو دیکھ کر مانتے ہیں. تو جو دیکھ کر جانتا ہے وہ سنی سنائی باتوں کو کیوں سنے، ایسے علم کو کیوں سنے جو سنی سنائی باتوں پر مشتمل ہے. تمہارا علم سنی سنائی بات ہے اور تمہاری اپنی سمجھی ہوئی بات ہے. تو کہا راضی حق کو پانے کے لیے معرفت کی ایک دلیل کافی ہے، اگر تیرے دل میں یقین کامل ہے تو پھر یہ سارے دلائل بیکار ہیں. بس راضی تو وہاں بالکل اپنے آپ کو خالی کر کے بیٹھ گئے اس ایک جملے کے بعد، اور اپنا سب کچھ حضرت کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد انہی کے قدموں پہ قربان ہو گئے. وہ ان سے بیعت بھی کی اور پھر جو معرفت طے کی ساری انہوں نے طے کرائی. پھر تو بات یہ ہے اصل میں کہ انسان جو ہے اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ خدا کو پانے کا راستہ اور ہے، اور وہ راستہ ہر راستے کے اندر سے نکلتا ہے. اسی علم کے راستے میں سے نکلے گا، اسی عقل فہم کے راستے میں نکلے گا. وہ ایک ایسی اندر کی کان ہے کہ جس کو مزید کھودنے سے وہ ہیرا، وہ جوہر آدمی کو مل جاتا ہے. یہ نہیں کہ چھوڑ کے الگ ہو جانے سے، ہاں تو اس تک جائے آدمی.